نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتاب صلاۃ التراویح، نماز تراویح۔ تراویح کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے رے واو ہے، روح، آرام۔ ترویح کہتے ہیں آرام کرنے کو تفعیل پر، اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ہر 2 رکعت کے بعد تھوڑا سا جیسے سانس لیتے ہیں ذرا سا، اس کی کوئی لمٹ نہیں بتائی گئی کہ 1 منٹ یا 5 منٹ یا 10 منٹ، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے حالات کیا ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت زیادہ ہے تو زیادہ ٹائم لے لیجیے، اور اگر وقت کم ہے، اور چونکہ خواتین کا خاص طور پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں سے نکل کر آتی، اگر بہت لمبے لمبے بیچ میں وقفے کیے جائیں اور لمبے لمبے پروگرام رکھے جائیں تو اس میں اکیلا راتوں کو نکلنا ان کے لیے معیوب ہے، یعنی اس طرح روزانہ گھروں میں آدھی رات کو پہنچنا۔ ہے مثلا اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ 1 منٹ سے بھی کم میں ہو جاتا ہے، تو کم از کم اتنا ضرور کیا کریں۔ یہ نہیں کہ آپ بیٹھے ہیں سلام پھیرا اور فٹ کھڑے ہو کے اللہ اکبر کر دی جیسے عموماً ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے، وہ 4 رکعتوں کے بعد ایک تسبیح پڑھتے ہیں۔ وہ تسبیح جو ثابت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، لیکن ایک اچھی دعا ہے، مگر باقاعدگی سے اس چیز کو پڑھنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے کسی بھی الفاظ میں کیا جا سکتا ہے، لیکن مسنون چیزیں زیادہ بہتر ہے۔ باب فضل من قام رمضان، باب رمضان میں قیام کی فضیلت۔ حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال اخبرنی ابو سلمہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لرمضان۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو رمضان کے بارے میں فرما رہے تھے، یعنی رمضان کی فضیلت کے بارے میں، کہ من قامہ ایمانا و احتسابا، کہ جس نے اس میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہاں تقدم کا لفظ آیا، ہم اس میں پچھلا کہتے ہیں، حالانکہ اس کا اصلی مطلب یہ ہے جو پہلے ہو چکے، قدم آگے جانے کو کہتے ہیں، یعنی جو آگے ہو چکے، یعنی پہلے ہو چکے۔ تو یہ قیام جو ہے یہ رمضان کا، اسی کا نام تراویح ہے۔ اگر رمضان کے اندر یہ قیام کیا جائے، رمضان کے علاوہ کیا جائے تو وہ کیا ہے؟ صلاۃ اللیل۔ اگر سو کر آپ اٹھتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ تہجد۔ اور اگر آپ ویسے ہی یعنی سوئے نہیں ہیں اور آپ پڑھنا چاہتے ہیں رات کے وقت کچھ نماز، مثلاً آپ کی عادت ہے رات 10، 11، 12 بجے تک پڑھنا، اس کے بعد آپ سونا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں اچھا میں 12 بجے سو رہا ہوں تو نہیں میرا خیال کہ تہجد کے لیے اٹھ سکوں، چلے میں 2-4 رکعتیں ہی پڑھ لوں، وہ جو آپ پڑھیں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ قیام اللیل۔ اسی طرح تہجد کو بھی قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں۔ قیام اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت قیام کرنا۔ تہجد حجدہ سے ہے جس کا مطلب ہے سو کر اٹھنا۔ تو تراویح عموماً رات کے پہلے حصے میں ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد نہیں بولتے۔ اگر کوئی شخص پہلے حصے میں فرض پڑھ کر سو گیا ہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، وہ دوبارہ اٹھنے کے بعد جو نوافل پڑھے گا وہ تہجد ہوں گے اور تراویح کی نیت بھی ہوگی، کیونکہ تہجد اور تراویح الگ الگ 2 نمازوں کے نام نہیں ہیں، ایک ہی نماز ہے دراصل جو کسی ایک وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ نوافل میں قید نہیں ہے، پابند نہیں ہے، کمی بیشی آپ اس میں کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے اور کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، لیکن کسی ایسی چیز کی عادت بنا لینا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نہیں اور سمجھنا کہ اس کے کرنے میں زیادہ ثواب ہے، تو وہ آپ اپنے طریقے اور اپنی سنت کو لوگوں پہ مسلط کر رہے ہیں یا دین کے خود شارع بن بیٹھے ہیں، تو یہ طریقہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام کیا اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ قال ابن شہاب فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والناس علی ذالک، اور لوگ اسی چیز پر تھے یعنی قیام کیا کرتے تھے۔ ثم کان الامر علی ذالک فی خلافت ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کی خلافت میں بھی ایسا ہوتا رہا، یعنی قیام ہوتا رہا، لیکن وہ کوئی منظم قیام نہیں تھا۔ وہ صدر من خلافت عمر رضی اللہ عنہما، اور حضرت عمر کی خلافت کے شروع میں، صدر پہلا حصہ، صدر کہتے ہیں نا سینے کو، تو جسم میں سینہ جو ہے وہ اوپر کا حصہ ہے، ابتدا ہے،
یعنی ایک ابتدائی دور میں حضرت عمر کی خلافت میں بھی ایسا ہی تھا. یعنی کیا تھا کہ لوگ قیام تو کرتے تھے، کوئی انفرادی طور پہ کر لیتا، کوئی مل کے کر لیتے، یعنی لوگ اپنے اپنے طریقے پہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ کرتے ہی نہیں تھے، کیونکہ اس میں بھی بڑا اجر اور ثواب ہے، اس لیے اس کا اہتمام ہوتا تھا. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، کہ میں عمر بن خطاب کے ساتھ نکلا. کون نکلا؟ عبد الرحمن بن عبد. لیلتن ایک رات کو، فی رمضان رمضان میں. کہاں نکلا؟ الی المسجد مسجد کی طرف. فاذا الناس تو دیکھا کہ لوگ اوزاع بٹے ہوئے ہیں. توزیع وضع کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا. متفرقون مختلف ہیں، یعنی کوئی یہاں پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں پڑھ رہا ہے. اب سب مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی نماز پڑھ رہا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ عموماً جب فرض ہو جاتے ہیں تو سنتیں سب کیا کرتے ہیں؟ اپنی اپنی پڑھتے ہیں. تو رمضان میں چونکہ قیام کا ثواب تھا، لہٰذا صحابہ کرام قیام تو کرتے، لیکن کوئی کہیں کر رہا ہے، کوئی کہیں کر رہا ہے، تو وہ ساری مسجد یعنی بکھری ہوئی ہے. یصلی الرجل لنفسہ، کیا حال تھا کہ کوئی شخص ایسا ہوتا کہ جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا، لنفسہ اپنے ہی آپ کو پڑھا رہا ہوتا. مطلب یہ ویصلی الرجل فیصلی بصلاۃ الرہط، اور کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے کہ جن کے ساتھ مزید کچھ اور لوگ بھی نماز پڑھتے. رہط کا مطلب ہوتا ہے جو 10 تک ہو گروپ. فقال عمر، تو حضرت عمر کہتے ہیں انی ارا، میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرا یہ خیال ہے، میں یہ اب سوچ رہا ہوں، لو جمعت ہؤلاء، کہ اگر میں جمع کر دوں ان سب لوگوں کو جو بکھرے بکھرے نماز پڑھ رہے ہیں، علی قارئ واحد، ایک قاری پر، لکان امثل، تو یہ زیادہ مثالی بات ہوگی، زیادہ اچھا ہوگا. ثم عزم، پھر آپ نے ٹھان لیا، ارادہ کر لیا. فجمعہم علی ابی بن کعب، تو ان سب کو جمع کر دیا ابی ابن کعب پر. ابی ابن کعب کون تھے؟ قرآن کے بہت جاننے والے. اور آیت الکرسی کی فضیلت میں ایک بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ قرآن پاک کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو ابی ابن کعب نے کہا کہ آیت الکرسی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو المنذر، تمہیں تمہارا علم مبارک ہو. تو یہ ابی ابن کعب ہی تھے ابو المنذر. تو ابی ابن کعب کے صرف قاری کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا اور بہت اچھا خوبصورت پڑھتے تھے. خوبصورت تو پڑھتے ہی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ بہت عمدہ قرات تھی، بہت سمجھنے والے بھی تھے، قرآن کو جاننے والے تھے. لہٰذا انہوں نے سب میں بہتر پاتے ہوئے ان پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا. ثم خرجت معه لیلۃ، کہتے پھر میں ایک رات آپ کے ساتھ نکلا. اخرى، ایک اور. والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، تو لوگ اپنے قاری کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. قال عمر، عمر کہتے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، کتنا اچھا طریقہ ہے یہ، کتنی اچھی ایجاد ہے یہ. واللتی ینامون عنہا، اور وہ لوگ جو سو رہے ہیں اس وقت، افضل من اللتی یقومون، زیادہ اچھے ہیں ان سے جو اس وقت قیام کر رہے ہیں. یرید آخر اللیل، آپ کا ارادہ تھا کہ رات کے آخری حصے میں جو قیام کریں گے وہ زیادہ افضل ہیں. وکان الناس یقومون اولہ، لیکن لوگ جو تھے وہ زیادہ تر رات کے پہلے حصے میں قیام کیا کرتے تھے. اس آخری حصے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے اس اختلاف کو جو الگ الگ طور پہ نماز پڑھنے کی شکل میں نظر آ رہا تھا اس کو اکٹھا کر دیا کہ ایک ڈسپلن پیدا ہو. اور آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کا ثبوت موجود تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ رمضان میں 3 دن اس طرح نماز پڑھا کے یہ بتا دیا تھا کہ ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی آپ کے پاس وہ سنت موجود تھی، اگرچہ یہ سنت نہیں تھی کہ سارا ہی مہینہ اور سارے لوگ اسی وقت ہی آ کر پڑھیں، لیکن جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سب اکٹھے ہو کر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل میں دلیل موجود تھی. دوسری بات یہاں پر یہ نظر آتی ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے. بدعت کا لفظ یہاں اصطلاحی طور پر استعمال نہیں ہوا، یہ لفظی معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی ایک لفظ استعمال کیا جیسے عام محاورے میں ہم ایک بات کہتے ہیں. یعنی یہاں بدعت سنت کے مقابلے میں نہیں آیا کہ وہ کہیں کہ اچھا سنت تو کچھ اور تھی اور میں نے یہ بدعت ایجاد کر دی. نہیں، ان کا یہاں پر مراد کیا ہے کہ میں نے ایک چیز کو منظم کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خود کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نہیں کر سکتے تھے؟ بہتر تھا آپ خود کرتے تاکہ ہم بھی کرتے. ہاں، بہت اچھی بات تھی، لیکن آپ نے اس لیے نہیں کیا تھا کہ لوگوں پر یہ چیز فرض ہو جائے گی، اور اگر فرض ہو گئی تو لوگ کر نہیں سکیں گے، ہمیشہ نہیں اس کو نبھا سکیں گے. اور ایک اور بات آپ دیکھیں کہ خواہ کتنا بھی ثواب ہو، اگر ساری چیزیں فرض کے درجے میں ہوتی، مثلا نماز ہے تو نماز میں فرض تو مختصر سے ہی ہیں، لیکن سنتیں ہیں، پھر نفل ہیں، پھر اور چیزیں، اگر ساری چیزیں جس طرح ہم نے 17 رکعتیں فرض کی ہوئی ہیں عشاء کی نماز میں، تو نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے ہاں اکثریت نماز ہی نہیں پڑھتی، اور خصوصاً عشاء کی نہیں پڑھتی.
لیکن جن ملکوں میں اتنا شعور ہے کہ یہ 17 کی 17 فرض نہیں، وہاں لوگ پڑھ لیتے ہیں، خواہ فرض پڑھ کے کیوں نہ اٹھ جائیں. یعنی وہ بھی پسندیدہ نہیں کہ صرف فرض پڑھیں، لیکن کم از کم فرض تو پڑھتے ہیں نا. ہمارے ہاں جن لوگوں نے سنت سے بھی بڑھ کے نوافل اور غیر موقدہ کو بھی موقدہ بنا کے اور فرض کے درجے میں لا کے لوگوں کے اوپر مسلط کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو آپ آج کل دیکھ سکتے ہیں کہ ایون رمضان میں بھی لوگوں کو توفیق بعض اوقات نہیں ہوتی نماز پڑھنے کی، کہ وہ گھبرا اٹھتے ہیں کہ اتنی لمبی کون پڑھے. تو حقیقت یہ ہے کہ جب آپ نوافل اور سنتوں کو فرض کے درجے میں مستقل طور پر لے آتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی ڈسپلن یا کسی اس کے لیے تو اور بات ہے، لیکن مستقل طور پر لے آتے ہیں تو لوگوں کے حق میں جرم کرتے ہیں، ان کو گناہگار کرتے ہیں، اور اگر ریئیکشن زیادہ ہو تو وہ فرض بھی چھوڑ جائیں گے. اور ایسی سختی، اسی لیے وہ میں بار بار ایک جملہ دہراتی ہوں کہ ہمیں حرام کو حلال کرنے کا جس طرح اختیار نہیں، اسی طرح حلال کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. اور جو چیزیں ہمیں رخصت دی گئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو جس طرح یہ بات پسند ہے کہ اس کی پابندیوں کو قبول کیا جائے، اسی طرح یہ بات بھی پسند ہے کہ اس کی رخصتوں کو بھی قبول کیا جائے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. یہ مومن پر اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رخصت کو استعمال نہیں کرتا تو اس کے اوپر احد پہاڑ جتنا گناہ ہے، یعنی بہت بڑا گناہ ہے. کیوں؟ کیا ہے، رخصت ہی تو نہیں لی، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہاں، جب آپ اس کو نبھا نہیں سکیں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ فرض سے بھی جائیں گے، اور جب فرض قضا کریں گے تو آپ کے اوپر لازماً پھر گناہ لدے گا. اس لیے دین کے معاملے میں اس فرق کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اور کل بھی آپ اس پہ بہت سی احادیث پڑھ چکے ہیں. پھر حضرت عمر نے ساتھ ہی یہ بات بھی فرما دی کہ میں اگرچہ لوگوں کو ایک جماعت سے کروا رہا ہوں، لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا حکم ہے اور اسی وقت ہی سب کو نماز پڑھنا ہوگی، اور اسی وقت میں نماز پڑھنا ہی زیادہ افضل ہے. ساتھ ہی آپ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو اس وقت سو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ بہتر ہیں ان سے جو نماز پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پہلے حصے میں سو گئے وہ صبح اٹھ کے پڑھیں گے، اور صبح اٹھ کے پڑھنا بہرحال رات کو سونے سے پہلے پڑھنے سے زیادہ افضل ہے. تو اس کے باوجود کہ انہوں نے جماعت بنا دی، لیکن لوگوں کو اجازت دی، رخصت دی کہ جو نہیں پڑھنا چاہتا اور الگ سے صبح تنہائی میں اپنے گھر میں یہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت، وہ بھی کر سکتا ہے. اور لوگ کیا کرتے تھے؟ کان الناس، سہولت یہی تھی کیونکہ آسانی اس میں ہوتی ہے کہ سب پڑھ رہے ہیں تو ہم بھی پڑھ لیں. آپ دیکھیں کہ عام طور پر اکیلے آپ کو عشاء کی نماز بھی بھاری ہوتی ہوگی، لیکن رمضان میں تراویح بھی یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہیں کیا. اس میں بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ سب کے ساتھ مل کے پڑھتے ہیں تو وہ بڑی ہلکی ہو جاتی ہے نماز. جب آپ اکیلے پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ نہ آپ کا وہ خشوع و خضوع بنے گا، نہ آپ اتنا قرآن سن سکتے ہیں، نہ آپ کے اندر وہ محبت اور وہ استقامت بھی نہیں آتی. اکیلے کام کرنے میں وہ استقامت نہیں آتی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف لے جاتا ہے بندے کو. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو انفرادی طور پہ کر لو، لیکن یہ صرف آدھا دین ہے. وتواصوا بالحق، اب آ جاؤ دوسروں کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالو اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو. تو آدھا دین اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا ہے، اور یہ اکیلے میں تو نہیں ہو سکتا. صبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمع رکھنا کسی کو کہ یہی کرو. مثال کے طور پر آپ اکٹھے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اگر ایک دن کوئی نہیں آیا تو آپ کو فکر ہوگی اچھا کیوں نہیں آیا. آپ اس سے پوچھتے اچھا کیا بنا، تم بیمار ہو؟ اگر وہ بیمار ہے تو ٹھیک، آپ اس کی عادت کریں یا اس کی مدد کریں، اور اگر وہ تندرست ہے اور بلا وجہ صرف شیطان کے بہلانے پھسلانے سے وہ نہیں پہنچا تو آپ اس کو کھینچ لیں. اس طرح ایک شخص جو صرف اپنی کسی ذاتی تھوڑی سی من گھڑت مجبوری کی وجہ سے، جو انسان کے نفس کی بعض اوقات خواہش ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جب انسان ایک قدم پیچھے ہٹاتا ہے تو دوسرے پکڑ کے اس کو کھینچ لیتے ہیں. وہ آپ نے مثال پڑھی ہوگی کیکڑے کی کہ وہ اگر ایک بار نکلنے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ کے اس کو ٹوکری میں واپس لے آتا ہے. تو اکٹھا ہو کر پڑھنے کی یہ فضیلت ہے. اسی لیے یہاں آخر میں لکھا ہے کان الناس یقومون اولہ. اور دوسری چونکہ مشکل یہ تھی کہ عموماً جب آپ خواہ کتنے بھی الارم رکھ کے پاس سوئیں، آپ کو ہمیشہ ایک ڈر ضرور رہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اٹھ سکوں کہ نہ. ہمیشہ یہ خوف ہوتا ہے نا. اور بعض اوقات یہ سچ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیشہ ہی رمضان میں ایک آدھ سحری تو ایسی ہوتی ہے کہ جو بغیر کھائے روزہ رکھا جاتا ہے کہ آنکھ نہیں کھلتی. تو اس میں بہتر ہے کہ آنکھ نہ کھلے اور آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، تو آپ اول رات میں ہی پڑھ کے ثواب لے لیں، کیونکہ بخشش کا وعدہ ہے. اور رمضان میں بخشش تو کروانی ہے نا، پوری کوشش کرنی، پورا زور لگانا ہے کہ بخش دیے جائیں، کیونکہ اگر نہ بخشش کرا سکے تو الٹا اور مشکل پڑ جائے گی، زیادہ بڑی مصیبت ہے وہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ابی ابن کعب مردوں کی جماعت کراتے تھے اور تمیم الداری عورتوں کی جماعت کراتے تھے. جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی جماعت ایک مرد بھی کرا سکتا ہے. یعنی قرآن کا جو حافظ ہو وہ اگر اکیلا آگے کھڑا ہے اور پیچھے سب عورتیں ہیں تو ایسے میں نماز ہو جائے گی. یہ یہاں تو حدیث بخاری میں تو نہیں لکھی، لیکن ایک اور جگہ پر یہ روایت ملتی ہے حضرت عمر ہی سے کہ آپ کے دور میں ہی ایسا ہوا.
پھر یہاں تک ملتا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. ایک بچے کے بارے میں تو اس کا نام مجھے یاد نہیں, وہ کہیں پڑھیں گے آپ کے, بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن حفظ کر لیا اور وہ عورتوں کی امامت کرایا کرتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ عورت بھی عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے اگر قرآن حفظ کیا ہوا ہے. ادروائز تو قرآن حفظ کر کے صرف خود پڑھ لینے کا تو کوئی فائدہ نہیں, پھر آپ کتاب سے ہی پڑھ لیا کریں. اگر آپ حفظ کر کے تو سناتے نہیں, تو اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنی نمازوں میں بھی پڑھے, اور تنہا تو پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور عام دنوں میں بھی اتنا وقت نہیں ہوتا, تو رمضان میں کم از کم اس کا, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دور کیا کرتے تھے, تو اس طرح ایک دور بھی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اگر کوئی بھی کسی بستی میں حافظ نہیں ہے تو وہ صرف اس لیے اس عمل کو نہ ترک کرے, وہ کیا کریں, وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتا ہے, جیسے حضرت عائشہ کے جو غلام زکوان تھے وہ پڑھا کرتے تھے. پھر اسی طرح یہ کہ کتنی رکعتیں, تو اس میں صحیح ترین روایت تو وہی ہے جو حضرت عائشہ کی ہے 11 رکعتوں والی, اور ایک میں 13 کی بات بھی ملتی ہے, اور وہ اس صورت میں جب وتر میں اضافہ ہو جائے, وتر کی تعداد بڑھ جائے. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ائمہ سے جو چیزیں منقول ہیں وہ 11 بھی ہیں, 21 بھی ہیں, 20 بھی ہیں, 23 بھی, 36 بھی, 39 بھی, 40 بھی, 38 بھی, 34 بھی, 24 بھی, 16 بھی. یہ سب کیا ہے؟ یہ چونکہ نفل نماز ہے اس لیے کسی نے کچھ کیا اور کسی نے کچھ, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ آپ کے سامنے آپ خود پڑھ چکے ہیں. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی شخص سنت کو فالو کرنا چاہتا ہے تو وہ آپ ہی کے طریقے کو دیکھے, لیکن اگر کوئی اپنی انفرادی عبادت ویسے ہی نوافل وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر پابندی نہیں, وہ 40 بھی پڑھ لے. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھی تھی اور یہ رمضان میں ہوا تھا, یعنی وہ جو جماعتیں کرائی تھی نا 3 دن, وہ رمضان کا واقعہ ہے. وحدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني عروة ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے بیچ میں گھر سے نکلے. فصلى في المسجد, تو آپ نے مسجد میں نماز پڑھی. وصلى رجال بصلاتي, تو لوگوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھ لی. فاصبح الناس فتحدثوا, جب صبح ہوئی تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے. فاجتمع اکثر منهم فصلوا معه, تو پچھلے دن سے بھی زیادہ لوگ رات کو جمع ہو گئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ جماعت سے یہ نماز پڑھی. فاصبح الناس فتحدث, صبح ہوئی تو لوگ پھر بتانے لگے, وہ چین ری ایکشن شروع ہو گیا, جس کو پتا چلا اس نے آگے بات پہنچائی. فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليلة الثالثة, تو تیسری رات تو اور زیادہ لوگ آ گئے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلوا بصلاته, آپ نے نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی. فلما كانت الليلة الرابعة, جب چوتھی رات آئی, عجز المسجد عن اهله, مسجد اپنے لوگوں سے عاجز آ گئی, یعنی جگہ نہ بچی اس میں. حتی خرج لصلاۃ الصبح, تو آپ آئے ہی نہیں, کیونکہ آپ جو دیکھ رہے تھے کہ ہر روز کیا ہو رہا ہے, تو آپ کو یہ فکر ہوئی کہ یہ تو فرض کے درجے پہ جا پہنچے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اتنی امپورٹنٹ ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو سارا مہینہ کرواتے. آپ نے کرانا جب شروع کی تو یہ مشکل پیش آئی, اس لیے آپ نے جانا ہی بند کر دیا. اور آپ کئی موقع پہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں سے ایک دم ودرا کر جاتے تھے, اور ہمیشہ خوف یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ نے اس کی پابندی کر لی تو لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے, خصوصاً جو اجتماعی کام ہوتے تھے. انفرادی حیثیت میں نہیں, اجتماعی حیثیت میں, اس کی آگے مثالیں دیکھیں گے آپ. پھر آپ کب نکلے نماز کے لیے؟ خرج لصلاۃ الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس فتشهد, پھر جب فجر مکمل ہو گئی تو آپ لوگوں کے پاس آئے, تو پھر آپ نے کیا کیا؟ تشہد پڑھا. ثم قال اما بعد فانه لم يخف علي مكانكم, آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, کیونکہ یہ اما بعد خطبے کی دلیل ہے, یہ ایک علامت ہے کہ یہ خطبہ تھا, صرف گفتگو نہیں تھی آپ کی انفرادی. فإنه لم يخف علي مكانكم, آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہارا حال مخفی نہیں ہے, یعنی مجھ پر تمہارا شوق اور تمہاری لگن اور تمہارا یہاں پر موجود ہونا جو ہے, مکانکم تمہارا موجود ہونا, یہ مجھ پر مخفی نہیں تھا. مجھے ایسا نہ سمجھو کہ مجھے پتا نہیں چلا کہ تم لوگ آج اکٹھے ہوئے ہو تو اس لیے میں گھر سے نہیں نکلا, مجھے معلوم تھا کہ تم یہاں پر ہو. ولکنی خشیت, لیکن مجھے ڈر ہوا, ان تفترض علیکم, کہ تم پہ یہ نماز فرض ہو جائے گی, فتعجزوا عنہا, تو تم اس کے ادا کرنے سے عاجز آ جاؤ گے. فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے. والامر علی ذالک, اور معاملہ اسی حال پر تھا, یعنی یہی کیفیت تھی. حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة رضی اللہ عنہا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ کس طرح تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. فی رمضان, رمضان میں, یعنی رمضان میں, آپ اشارہ یہی تھا کہ تراویح وغیرہ کیسے پڑھتے تھے. فقالت, تو وہ کہنے لگی, یعنی اب یہ سوال جو ہے یہ عام نمازوں کے بارے میں نہیں ہے, فی رمضان کا لفظ آیا ہے, کہنے لگی
ما کان یزید، آپ نہ زیادہ کرتے تھے، فی رمضان، رمضان میں، ولا فی غیرہ، اور نہ اس کے علاوہ، علی 11 رکعۃ، 11 رکعتوں سے زیادہ، یعنی اعتدال کے ساتھ آپ نے ہمیشہ اسی طرح نماز پڑھی. یصلی 4، 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، مت پوچھو ان کا حسن اور ان کا طول، یعنی کتنی لمبا قیام ہوتا تھا ان میں. ثم یصلی 4، پھر 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو مت پوچھو ان کے حسن اور ان کی لمبائی یا طوالت کے بارے میں. ثم یصلی 3، پھر 3 پڑھ لیتے یعنی وتر. فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنام قبل ان توتر، کہ آپ سو جاتے ہیں وتر سے پہلے ہی؟ قال یا عائشہ، اے عائشہ، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، کہ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل سنت تو یہ 11 رکعتیں ہی بنتی ہے، لیکن باقی کا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور جو ایک روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 پڑھی، اس میں ضعف ہے، وہ ضعیف حدیث ہے، تو اس کا اعتبار نہیں ہے. یعنی جب آپ 11 سے زیادہ جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کریں، جو آپ کی توفیق ہو پھر آپ پڑھ لیں. یعنی آپ لوگوں کو اس شدت کے ساتھ کہیں کہ نہ آپ 20 سے کم کر سکتے ہیں نہ زیادہ کر سکتے ہیں، تو نفل نماز میں تو ویسے بھی یہ شدت جائز نہیں ہے. اگر کسی کی طبیعت خراب ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس موقع پر بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. لیکن صحابہ کرام کا شوق ایسا ہوتا تھا کہ بیماری اور طبیعت کی خرابی کے باوجود بھی بعض اوقات ٹیک لے کے نماز پڑھ لیتے تھے، لیکن چھوڑتے نہیں تھے کہ یہ ایک چانس ہے، یہ ایک دولت ہے جو مل رہی ہے، اور رمضان کے بعد یہ چانس نہیں رہے گا، اور کوئی پتہ نہیں اگلا رمضان زندگی میں آتا ہے یا نہیں آتا. کیونکہ کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ نہیں ہیں، اور ہمیں اپنا بھی کچھ پتہ نہیں.